بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مسلم کیلیگرافک چینل کی طرف سے آپ سب احباب کو خوش آمدید۔ اردو خط نستعلیق لاہوری طرز تختی نمبر 5 مرکبات کے ذیل میں آج ہماری 10ویں ویڈیو ہے جو سواد اور طوا پر مشتمل ہے۔ سواد سے مراد سواد اور زواد ہے اور اسی طرح طوا سے مراد طوا اور زوا ہے۔ سواد میں کوئی تبدیلی نہیں آتی ہے سوائے اس کے غنہ کے، اور ہم کہا کرتے ہیں کہ سواد کے لیے یہ غنہ ضروری ہے، اور بس یہ غنہ جو ہوتا ہے یہ شکل تبدیل کرتا ہے، اور وہ اس طرح کہ اگر الف کے ساتھ ہے، دال کے ساتھ ہے، لام کے ساتھ ہے، لام الف لا کے ساتھ ہے اور کاف کے ساتھ ہے، تو اس کا جو غنہ ہوگا وہ پیالہ نما ہوگا، اور یہ پیالہ نما سین کے ساتھ بھی ہے، سواد کے ساتھ بھی ہے، اور بقیہ حروف کے ساتھ انشاءاللہ ہم بتا دیں گے۔ اور اگر ہا کے ساتھ ہے، میم کے ساتھ ہے، یا کے ساتھ ہے اور لمبی یا کے ساتھ ہے، تو غنہ کا جو رخ ہوتا ہے وہ بدل جاتا ہے اور غنہ الٹا ہوتا ہے۔ اور بقیہ حروف کے ساتھ کبھی اس طرح ایک سپیس کا شکل میں اور کبھی اس طرح، یعنی اس کا غنہ اس طرح شکل تبدیل کر دیتا ہے جس طرح یہاں پر انہوں نے اپنا شکل جو ہے اپنی شکل تبدیل کی ہے۔ اور طوا میں کوئی تبدیلی نہیں آتی ہے۔ اس کی جو لوکیشن ہے یہ سطر اول سے تقریباً 2 قط نیچے اس کو شروع کرتے ہیں سواد، اور تقریباً یہ سطر ثانی کے تقریباً پونا قط یا پورا قط اوپر اس کا اختتام ہوتا ہے، یعنی طوا مکمل ہو جاتی ہے۔ اور یہ سواد کی جو اندرونی شکل ہے وہ تخم کدو کی طرح ہے اور باہر سے چھری نما یا مد کی طرح ہے۔ طوا اسی طرح طوا کی جو اندرونی شکل ہے وہ کھیرا یا بادرنگ کی طرح ہے، تخمی کھیرا، اور اس کی جو پیمائش ہے سواد کی، یہ لمبائی کے اعتبار سے 1.5 قط ہے جبکہ چوڑائی کے اعتبار سے پونا قط ہے۔ اس طرح اس کی جو لمبائی ہے 2 قط ہے اور چوڑائی کے اعتبار سے پھر نصف قط 1/2 ہے۔ انشاءاللہ ساتھ ساتھ ہم بتا دیں گے کہ اس میں کون کون سی چیزیں اور کون کون سے عوامل ضروری ہے اور کون سے غیر ضروری ہے۔ تو سب سے پہلے ہم یہ کرتے ہیں کہ تقریباً یہ جو لکیر ہے سطر اول، اس سے تقریباً نیچے اس طرح ایک ٹک لگا دیتے ہیں، اور ٹک پر اس طرح جس طرح عام سواد کے لیے ہم نے ایک قاعدہ ضابطہ بنایا ہے، تو اس طرح ایک پونا قط پہ یہاں پر قط لگا دیتے ہیں اور اس کے نصف تک یہاں پر اس کو پھر پھیلا دیتے ہیں، اور یہاں ایک ٹک لگا دیتے ہیں اور اس کو کم گولائی میں اس طرح لے کے آتے ہیں، اور پھر اس طرح یہاں سے ہوتے ہوئے اور یہاں سے تقریباً اس طرح ایک شکل بنا دیتے ہیں، اور یہ اس کا حسن ہے، یہ اس کے لیے ضروری ہے۔ اگر سیدھا ہو تو یہ اچھا نہیں لگتا ہے۔ پھر اس کے بعد تھوڑا سا یہ جو قط ہم نے لگایا ہے اس کی سیدھ میں نہیں بلکہ اس لفظ کی سیدھ میں یہاں پر چوتھائی قط لگا دیتے ہیں، اور یہاں پر شروع میں تیز زیادہ ہے اور پھر آہستہ آہستہ کم ہوتا جائے گا۔ اس طرح یہاں پر بھی یہ ہم اس کو کم کریں گے، اور یہاں پر یہ زیادہ موٹا ہوگا اور یہاں پر یہ پر زیادہ کم پتلا ہوگا۔ یہ دیکھیں ہم اس کو اس طرح بنا دیتے ہیں۔ یہاں پہ ہم تھوڑا سا وقفہ کر کے قلم کو یہاں سے سیدھا لگا دیتے ہیں، نیچے آتے ہیں، اور جلدی اس کو نہیں موڑتے بلکہ یہاں پر آرام آرام سے اس کو موڑ دیں گے، اور یہاں پر اس کو ہم زیادہ اوپر اٹھا دیں گے۔ اٹھانے کے بعد پھر یہاں پر قلم کا رخ اس طرح تبدیل کر دیں گے کہ یہاں پر قلم کا رخ بدلا دیں گے، اور نیچے جب آئیں گے تو پھر یہاں پر قلم کا اوپر والا نوک استعمال کر دیں گے، پورا قلم استعمال نہیں کریں گے، اور یہ بھی ساتھ ساتھ اس کو ہم فل کر دیتے ہیں۔ تو اس کی جو پیمائش ہے یہ 1.5 قط ہے اور یہ 1.25 قط ہے۔ لمبائی کے اعتبار سے 1 سے 1/2 ہے، اور چوڑائی کے اعتبار سے یہ 3 سے 3/4 یعنی پونا قط۔ تو یہاں پر قلم کو اوپر جب لے کے آئیں گے تو یہاں پر قلم تھوڑا سا یہاں پر ظاہر کر دیں گے یہ دندانہ، اور قلم کا اوپر والا نوک استعمال کر دیں گے، اور آہستہ 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 یعنی اس کو اس طرح بنا دیں گے۔ دیکھیے یہاں پر یہ حصہ ابھرے گا، اور پھر اس کے بعد اس کو ہم نیچے تک لائیں گے۔ کتنا نیچے تک لائیں گے؟ تقریباً پونا قط،
اور پونا قط ہم اس طرح کر لیں گے کہ یہاں سے پیمائش شروع کر دیں گے یہاں سے تقریباً، اور یہ 2 قط اور یہ 1.5 قط یہاں سے. تو یہ جو ہم اس کو گولائی کی شکل میں لے کے آئیں گے، یہ تقریباً پونا قط اس کو گولائی کی شکل میں یہاں لے کے آئیں گے، اور تھوڑا سا اس کو بھی آرام سے پھر موٹا کرنا شروع کر دیں گے. اور بس یہ ہم نے مکمل کر دیا. اور یہاں سے جو ہے تقریباً اس کے وسط میں نہیں ہے، کم از کم تھوڑا سا باہر الف شروع کر دیتے ہیں. اور الف کے متعلق ہم نے کہا تھا کہ اوپر نیچے نقدار ہو، لیکن یہاں پر اس کا نچلا جو حصہ ہے وہ نقدار تو ہے لیکن ساتھ ساتھ وہ ٹیڑھا بھی ہے. تو یہاں پر اس کو ہم نقدار شکل میں بنا دیں گے، برچنما شکل، برچنما. اور ساتھ ساتھ قلم لچک کے طریقے پہ ہم یہاں پر اس طرح نیچے آ جائیں گے، اور پھر اس طرح یہاں پہ تھوڑا سا ٹیڑھا کر دیں گے الف کو. اور پھر یہاں سے اس کا اندرونی حصہ تقریباً 1 قط کے برابر ہوگا تھوڑا سا زاویے پہ، اور باہر سے پورا تقریباً 1.25 یا 1.5 قط پہ. لیکن ہم یہاں پہ یہ کریں گے کہ یہاں پر قلم کو تھوڑا سا دبا دیں گے اور اندر سے سیدھا، اور باہر سے پھر اس کو ہم گولائی کی شکل میں بنا دیں گے. دیکھیں یہاں پہ، اور پھر یہاں پر گولائی کی شکل میں ہم نے اس کو لایا. یہ دیکھیں، پھر یہاں پر اس کو تھوڑا سا موٹا کر دیں گے اور تھوڑا سا اس کو اس کے فاصلے پر لے کے آئیں گے. اور یہ اس کے ساتھ گولائی شکل میں، جس طرح ہم مفرد راہ بناتے تھے پڑی راہ، تو اس طرح پڑی راہ بنا دیں گے، اور اس کے ساتھ اس کو ہم پتلا بنا دینے کی کوشش کر دیں گے. اور پھر آخر میں یہ راہ تھوڑا سا اس کو سواد کی طرح اس طرح پھیلا دیں گے اور ٹیڑھا کر دیں گے. یہ دیکھیں، تو یہاں پر اندرونی شکل جو ہوگی وہ کھیرے کے تخم کی مانند ہوگی. یہ باہر سے گول ہے اور اندر سے یہ علاقہ سیدھا ہے. دیکھیں، آپ سے دیکھ سکتے ہیں. اور یہ الف ہے، تو الف کی پیمائش 3 قط، اور پھر یہ ٹیڑھا حصہ اس کے ساتھ پھر 4 قط بن جائے گا. اس کی جو لمبائی ہوگی وہ تقریباً 2 یا کم از کم 1.25 ہوگا، اور اس کی جو چوڑائی ہوگی وہ 1/2 ہوگی. تو یہاں پر یہ چھری نما شکل ہے، اور یہ تھوڑا سا فاصلہ ہے، اور یہاں پر اس کو متعلق ہم نے کہا کہ یہ تھوڑا سا نمایاں ہونا چاہیے اور یہ اس طرح ہونا چاہیے. اور تھوڑا سا یہاں پر اس کو نچلا نوک استعمال کر دیں گے، اس طرح اوپر لے کے جائیں گے. تو ہم نے یہ سواد اور طعا کا مرکب بنا دیا. کھڑ پن کے ساتھ اگر ہم بنانا چاہیں تو وہ بھی اسی طریقے پر بنا دیں گے، لیکن اس میں تھوڑی سی مشقت یہ ہے کہ قلم کے ساتھ تھوڑا سا مشکل لکھا جاتا ہے. لیکن اس طریقے پہ ہم نہیں بنا دیں گے، بلکہ ہم قلم کا جو طریقہ ہوتا ہے وہ تھوڑا سا اس سے زیادہ آسان ہوتا ہے. لیکن اس پہ پریکٹس کرنے کی ضرورت ہوتی ہے، اس لیے کہ یہاں پر جہاں پر لفظ پتلا ہو تو وہاں پر قلم کو ہم ڈھیلا استعمال کر دیں گے، اور بجائے اس طرح یہاں سے استعمال کر دیں گے. بس قلم کا اور پین کا یہی فرق ہوتا ہے. یہ دیکھ، قلم ڈھیلا ہے اور پھر یہاں پر ہم نے مکمل لگا دیا ہے، اور پھر یہاں پر قلم کا رخ بھی تبدیل کر دیا اور نیچے بھی آ گئی اس کی سیدھ میں، اور پھر الف بنا دیا، اور پھر اس کے بعد یہ ہم نے اس کے ساتھ تھا بنا دیا، سوات یا زواد. اس طرح مارکر کے ساتھ اگر لکھیں، دیکھیں یہاں پر چھوٹی کی طرف جائیں گے، اور اس میں بھی یہی چیزیں ملحوظ رکھنی چاہیے کہ ہم جو بتاتے رہتے ہیں کہ یہاں پر تخم کدو ہے اور یہاں پر تخم کھیرا ہے، اور اوپر سے نیچے کی طرف نزول ہے، اور یہیں پر یہ فرق ہے. البتہ اس پہ پریکٹس بھی ہم نے زیادہ کرنی ہے اور مشق زیادہ کرنی ہے. ہم نے یہاں پر رخ بدلنا ہے. بال پین کے ساتھ تو اس سے بھی زیادہ آسان ہے. دیکھیں، اس پہ زیادہ پریکٹس، تھوڑا سا یہاں پر وقفہ کرنا ہے، وقفہ کے بعد پھر نیچے آنا ہے اور قلم کا رخ تبدیل کر کے نیچے آنا ہے. اور یہاں پر ایک غلطی سمجھ میں آ جاتی ہے
اور یہ کہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہاں پر قلم ہم جھٹکا دیتے ہیں، جھٹکا نہیں دیتے ہیں، بلکہ یہاں پر قلم کو تھوڑا سا ہم ڈھیلا استعمال کر دیتے ہیں، اور وقفہ تو ہر ایک لفظ میں ہم نے کرنا ہے تاکہ آرام سے ہم اس کے جو الفاظ کی جو موٹائی ہوتی ہے یا کہیں لفظ پتلا ہوتا ہے اس کا لحاظ کیا جا سکے۔ امید آپ اس ویڈیو کو پسند فرما دیں گے اور آڈینس کو شیئر بھی کر لیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔